بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف فاطمۃ الزہرا فی القرآن، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامد اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرجع علی قدر نے ان آیات کو کتب عامہ کی روایات سے ثابت کیا کہ یہ تمام آیات اہل بیت اور خصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین محترم، مختلف حلقات میں آپ کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کے اندر ان کا کیا مقام ہے، اسی عنوان کے تحت مختلف حلقات میں آپ کو زحمت بھی دے رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں نجف اشرف سے حاضر ہیں، اور مسلسل ہمارا سلسلہ ترتیب کے ساتھ قرآنی آیات جو مختلف علماء اہل سنت نے اس کو ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں ایک اور آیت وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ حنفی سلیمان قندوزی جس اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، جنابی المودت کے صفحہ 358 پہ یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں قالا فاللہ جل شانہ و عظم سلطانہ و دام کبریاہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان بلند ہے، اس کی سلطنت عظیم ہے اور اس کی بزرگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ عز و عرفہ، وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب رفعت ہے۔ واقدس من ان یعرض له ظلم، اور وہ مقدس ترین ہستی ہے خدا کی ذات، اس کے اوپر ظلم کوئی نہیں کر سکتا۔ ولیکن ادخل ذات الاقدس فینا اہل البیت سلام اللہ علیہم فجعل ظلمنا ظلمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اہل بیت پہ ظلم جو ہے نا وہ اللہ پہ ظلم ہے۔ اس کی ایک اور مثال، جیسے کہ اطاعت کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح جس نے رسول اللہ اور آل رسول پہ ظلم کیا اس نے اللہ پہ ظلم کیا۔ فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا۔ تو اللہ یہ جو ظلم اپنی طرف منسوب کیا ہے، اصل میں یہاں مراد یہ ہے، یہ اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں کہ اہل بیت پہ ظلم کرنا اللہ پہ ظلم ہے۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو گویا جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ من آذانی فقد آذ اللہ، خود رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم جو اہل بیت پہ ہوگا وہ اللہ پہ ظلم ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ جب ہم نے کہا اس قریہ میں داخل ہو جائیے اور اس میں کھائیں جیسے آپ چاہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو جائیں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہتے ہوئے جائیں، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری غلطیاں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکیاں کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔
اس میں بھی جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی عالم دین اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں اپنی کتاب در منصور جلد نمبر 1 تفسیر سورہ بقرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، انما مثلنا فی ہذہ الامہ کسفینۃ نوح وکباب حتہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ہماری مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے اور باب حتہ کی مانند ہے، یعنی جو لوگ بھی اس کشتی اہل بیت پہ سوار ہو گئے وہ پار ہو گئے، جیسے نوح کی کشتی پہ جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، ہلاکت سے نجات پا گئے، لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح باب حتہ یعنی جو اس دروازے پہ آ گیا وہ بخش دیا جائے گا، جس نے اس دروازے سے ہدایت لی، علم لیا، حقائق کو، دین کو قبول کیا، وہ کامیاب ہوا۔ اور یہ وہ بات ہے جو مختلف علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا، جیسے اسی طرح تشیع کے مصادر میں بھی ہے، اور غیبت للنعمانی صفحہ 18 پہ، المسترشد للطبری صفحہ 76 پہ اسی روایت کا تذکرہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کچھ کلمات سے ان کا امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اس پہ حافظ قندوزی حنفی عالم دین نے ایک روایت نقل کی ہے جو امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، جیسے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی بعض کلمات سے، وہ بھی اہل بیت کے نام تھے۔ یہاں پہ یہ عالم دین اپنی کتاب جناب المودع کے صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں قال ہی الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، یہ وہی کلمات تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان کا باعث بنے، یہ وہ کلمات تھے کہ جو آدم کو بھی سکھائے گئے تھے، جن کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یا رب اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا توبت علیہ، کہ جناب آدم نے انہی ناموں کا ذکر کیا، انہی کا واسطہ دیا، توبہ قبول ہوئی، یہی جناب ابراہیم کا بھی امتحان تھا۔ فقلت یا ابن رسول اللہ فما یعنی بقول فاتمہن، کہ جناب ابراہیم نے ان کلمات کے ذریعے سے امتحان تو پاس کر لیا لیکن مکمل کر دیا ان کلمات کو، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اتمہن الی القائم المہدی 12 اماما 9 من الحسین، امام فرماتے ہیں ابراہیم نے قائم مہدی تک ان کلمات کو مکمل کیا، جو 12 امام ہیں ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ شافعی یہ اہل سنت علیہ دین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کہ 12 ائمہ کی امامت کا اقرار اور ان کا مقام اور ان کی معرفت کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں انہیں سب کو اہل بیت کی صحیح معرفت، ان کی امامت کا اقرار، ان کی اطاعت اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔